بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہم پروگرام میں بات کریں گے ایران جنگ کے حوالے سے. جو دو اہم فریقین ہیں ان کے تازہ ترین جو اسٹیٹمنٹ آئے اس حوالے سے. واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوجی اور جو قومی سلامتی کے نمائندے تھے ان کے ساتھ ایک اہم پریس بریفنگ کی ہے، جس میں انہوں نے گزشتہ روز امریکہ میں جو ایران نے ایک تاریخی ریسکیو مشن کیا تھا اس کی کامیابی کے حوالے سے بات کی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ پائلٹ کو دن کے وقت جو ہے اس پہ اس کو ریسکیو کیا گیا اور مشکل حالات میں امریکی فوجیوں کو قریب سے فائرنگ کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن ریسکیو مشن میں کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا. انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس اہم آپریشن میں 155 طیارے اور جدید ہیلی کاپٹرز استعمال کیے گئے اور جنگی کارکردگی انتہائی شاندار رہی ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے امریکی فوج کے حوالے سے بھی کہا کہ بڑی طاقتور فوج ہے اور ویل ایکوپڈ ہے، اور تمام جدید جنگی ساز و سامان کے حوالے سے بھی بات کی. لیکن دوسری طرف ہم بات کریں ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے حوالے سے، اسی دوران اہم بیان ان کا بھی سامنے آیا اور انہوں نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ایران پہلے سے زیادہ مضبوط اور متحد ہے اور دشمن کی جو ہر سازش ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. ہماری ٹاپ قیادت کو شہید کر کے ایران کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. ناظرین، ٹرمپ اور خامنئی کے بیانات کے تناظر میں ہی ہم بات کریں گے کہ کیا خطے میں فوری فوجی کارروائی کے امکانات بڑھ رہے ہیں یا پھر محض یہ ایک ملٹری سائیکالوجیکل وار ہے. ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو عالمی میڈیا میں تازہ رپورٹس جو آئی ہیں ان کے مطابق جو جنگ بندی کے لیے نئی تجاویز ہے فریقین نے شیئر کی گئی ہیں، جس پر ایرانی حکام نے اپنا رد عمل بھی تیار کر لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ ایران کی جانب سے جو اٹھائے گئے نکات ہیں اس پر کیا کوئی لچک دکھائے گا یا پھر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے اور جو خطہ کیا کہہ لیں اب تو دنیا جو ہے وہ ایک انسرٹینٹی کا شکار رہے گی. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں، بڑا ہیوج اور اچھا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. تعارف کرا دوں، احمد منصور صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان دفاعی تجزیہ کار، فیض رحمان صاحب امریکہ سے ہمیں جوائن کریں گے، اویس توحید صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کو میں بہت خوش آمدید کہنا چاہوں گی کہ میرے پروگرام کے لیے آپ لوگوں نے وقت نکالا. مسعود احمد خان صاحب، بڑا امپورٹنٹ کوسچن میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں کیونکہ یہ آپ کا ڈومین بھی ہے. یہ جو بریفنگ ہے اس میں پینٹاگون نمائندہ، امریکی دفاعی سیکریٹری، جوائنٹ چیف آف سٹاف، CIA کے ڈائریکٹر، ان افراد نے مل کر جو ہے یہ جو ریسکیو آپریشن ہے اس کی تفصیلات بھی بتائی ہیں اور جو عملی اور فوجی حکمت عملی ہے اس کو بھی انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے. کیا ضرورت پیش آئی؟ واقعی ضرورت تھی اس کی یا پھر وہی بات ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت مسلز شو کرنا چاہ رہا ہے اپنے؟ شکریہ. دیکھیں، سمپل سی بات ہے، کریڈٹ لینے کے لیے اسپیشلی جو پیچھے سیٹ بیکس ہوئے ہیں اور جس طریقے سے آپریشن جاری ہے، جو حملے جاری ہیں ایران کے خلاف، اس سے جو سیٹ بیکس ہوئے ہیں پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو حاصل نہیں ہو سکے، ملٹری آبجیکٹیوز کو حاصل نہیں ہو سکے، اور اس کے علاوہ جو نقصان ہو رہا ہے، جہازوں کا نقصان ہے، A-10 ہے، جہاز گرا ہے، F-15 ہے، پھر اس کے بعد C-130 کی بات ہو رہی ہے، 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کی بات ہو رہی ہے، باقی بیسز کے اوپر جو ڈسٹرکشن ہوئی جہازوں کی اس کے علاوہ ہے. تو ابھی پھر یہ دیکھیں کہ جس طرح سے پریشر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ہو رہا تھا، ان کی اپروول ریٹنگ جو ہے وہ گر چکی ہے. اس سال وہ 33% ہے. مڈ ٹرم الیکشنز بھی آ رہے ہیں، پبلک کا بڑا پریشر ہے، کانگریس مینس کی طرف سے پریشر ہے، سینیٹرز کی طرف سے پریشر ہے. پھر ہم ریسنٹلی وی ہیو سین کی اکراس امریکہ آپ نے دیکھا نو کنگس ریلیز ہوئی ہے، 3000 سٹیز، ملینز سڑکوں پہ آئے تھے. سو اس سے وہ ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ بہت سیٹ بیکس ہوئے ہیں. سو دیئر فور انہوں نے یہ اس کو ایک کریڈٹ لینے کے لیے دیکھیں جس طریقے سے اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا ہسٹوریک ایفرٹ تھی اور یقیناً ایک کوشش بڑی کی گئی ہے، اور جس طریقے سے وہ خود لائیو دیکھ رہے تھے ایفرٹ جو ہو رہی تھی وہاں پہ. سو کریڈٹ لینے کے لیے اور اس طرح کا جس طرح کہا میسی، پھر انہوں نے یہ کلیئرٹی بھی دینے کی کوشش کی. جو 2 C-130 کی بات ہو رہی تھی، جو ایرانیز کلیم کر رہے تھے ہم نے شاٹ ڈاؤن کیے یا نقصان پہنچایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ سرفیس سچ کی وہاں سے وہ ٹیک آف نہیں کر سکتے تھے ود لوڈ. دیئر فور وہ اور جہاز آئے ہیں ان میں چلے گئے، ان کو انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا تھا تاکہ وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگے. سو اٹ واز آل ایک آپ سمجھ لیں کہ پبلک ریلیشننگ کے لیے، سمپتھیز لینے کے لیے اور اپریسیشن کے لیے، پھر ایک دوسرے کو اپریشیٹ ہی کر رہے تھے. لیڈرشپ کی بات کر رہے تھے، جو باقی تھے پیٹ ہیگسیٹ تھے یا چیئرمین تھے، CIA کے ڈائریکٹر تھے، وہ پریزیڈنٹ کی بات کر رہے تھے، پریزیڈنٹ کی بات کر رہے تھے اور آگے ٹروپس کی بات کر رہے. سو آپ سمجھ لیں اٹ واز اے پبلک ریلیشننگ تھی اور کریڈٹ لینے کے لیے ساری ایفرٹ کی گئی. ٹھیک ہے. اویس توحید صاحب، سر ایک تو یہ کہ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دی گئی ڈیڈ لائن میں اب
چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور ابھی ان کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ایران کو ایک ہی رات میں ختم کیا جا سکتا ہے، مائٹ بھی یہ رات منگل کی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی فوجی کارروائی کا اشارہ دیا گیا ہے؟ کیونکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اتوار کو جو ہے نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کسی بھی طرح جو ہے جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے ظاہر بات ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ تو پرپیچوئل وار چاہتے ہیں، مڈل ایسٹ میں آگ دیکھنا چاہتے ہیں اور ایران کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ کے اندر دھکیلا۔ بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہے، یہ ان کا ماننا تھا کہ ایک ہفتے میں یہ چند دن کا معاملہ ہوگا اور رجیم چینج ہو جائے گی اور ان کے سپریم لیڈر کو ایلیمنیٹ کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اور اس کے بعد وہاں کی عوام کھڑی ہوگی اور رجیم چینج ہو جائے گی اور معاملہ ختم ہوگا، اور یہ اس طرح وینزویلا 2.0 کی طرح کے فارمولا ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور جس وقت ہم بات کر رہے ہیں ظاہری بات ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایگزٹ چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لاسٹ ان کی جو سوشل میڈیا کی پوسٹ تھی جس میں انہوں نے ڈیڈ لائن دی، اس میں جو زبان استعمال کی گئی تھی وہ ڈپلومیٹک نہیں تھی، وہ سفارتی نہیں تھی، وہ تہذیب کے دائرے میں نہیں تھی، اور اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں فرسٹریشن کا شکار ہیں، کیونکہ یہ چھٹا ہفتہ اب ہونے کو ہے، اور امریکہ کے اور اسرائیل جیسے جو سپر جن کے مانا جاتا ہے کہ ملٹری پاورز ہیں، ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے ایران، اور ایران اس وقت بھی دھمکیوں کے باوجود جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ ان کا کنٹرول ہے، اور انہوں نے میزائل جو ہے جو برسائے ہیں وہ آئرن ڈوم کو پینیٹریٹ کیا ہے اسرائیل کے اندر، اور ایک متھ توڑی ہے کہ ان کا ڈیفنس سسٹم ناقابل تشخیص ہے، ناقابل شکست ہے، اور تیسری طرف جو پوری گلوبل کاسٹ ہے اس کو بڑھا دیا ہے وار کی، اور گلوبل اکانومی کو چوک کیا ہے، اور گلف اسٹیٹ جو ہے وہاں کی اکانومی کو بھی ایک بہت بڑا دھچکا دیا ہے، اور وہاں پہ یہ باور کرایا ہے کہ یہ جو امریکی فوجی اڈے ہیں یہ آپ کے لیے باعث تحفظ ہے، سیکیورٹی امبریلا آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، یا پھر آپ کے لیے باعث غیر تحفظ یعنی کہ باعث پریشانی ہے، اور انہی کو نشانہ بنایا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ یو ایس جو ایسٹس ہیں گلف ریجن کے اندر یہ ایران کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایران ایک بہت سرپرائز کیا ہے، بہت شاکنگ ہے یہ پوری ویسٹرن پاورز کے لیے کہ کس طریقے سے وہ فرم کھڑا ہوا ہے، ڈسپائٹ کہ 90-93 ہزار جو سویلین جو بلڈنگز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، برجز توڑے گئے ہیں۔ آج جو کل رات کو جو انہوں نے سب سے بڑی پریسٹیجس یونیورسٹی جو شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی تھی، جو MIT جسے کہا جاتا تھا ایران کے اندر، اس کو نشانہ بنایا ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جس میں یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ برجز کو نشانہ بنائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ خیر، آج کی بیٹھک کی بات کرتے ہیں شادیہ کہ آج جو ہے اس کی بیٹھک جو ہے میڈیا کے ساتھ وہ زیادہ تر اس بات کا غمازی کر رہی ہے کہ وہ ایک ہالی ووڈ مووی کی طرح جو اپنے ریسکیو کیا ہے اپنے فوجیوں کو، جو ایک بڑی بات ہے، لیکن جس طرح وہ اس کو وہ بتانا ہے کہ امریکی عوام کو، امریکی میڈیا کو، ویسٹرن میڈیا کو کس طریقے سے وہ دشمن کی ٹیریٹری سے ان کو قبضے سے اٹھا لائے، نہ کہ یہ کہ جو تباہکاریاں ہیں اس سے کس طرح بچا جائے۔ اس میں صرف انہوں نے دو باتیں کی ہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، اور اس وقت بھی وہ سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ جے ڈی وانس اور جو اسٹیو وٹکاف ہیں جو ان کے خصوصی ایجنسی ہیں وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس سے پہلے ایک جگہ یہ بھی بات کی ہے کہ یہ دے گوئنگ ویل، اور ایران کا پروپوزل ان کو ملا ہے، اور وہ جو غیر ملکی میڈیا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان ہی انٹرمیڈری کے مین کی انٹرمیڈری کا رول کر رہا ہے، سہولت کار کا رول کر رہا ہے، اور ایران نے بھی اس بات کی کنفرمیشن دی ہے کہ ایران کی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن نے کہ انہیں وہ پروپوزل ملا، اور جو ایک فریم آف انڈرسٹینڈنگ جو چاہ رہے پاکستان اور جو دوسرے سہولت کاری میں اس وقت انوالو ہیں، کوئی خطرہ ہے کہ کہیں یہ جنگ جو ہے وہ قابو سے باہر نہ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو دھمکی تو اپنی ایک بات کیجیے ایک رات میں ختم کر دیں گے، لیکن اس وقت بھی ڈپلومیٹک ایفرٹ جاری ہیں، بیک چینل ڈپلومیسی جاری ہے، چاہے وہ علی خامنہئی ہو سپریم لیڈر، ان کے دھمکیاں آمیز بیان ہوں یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوں، لیکن یہ دنیا کو پتا ہے کہ یہ جنگ
मुतहम्मिल नहीं हो सकती दुनिया, क्योंकि इसने ऑलरेडी मशरिक वस्ता को, खरीदी रियासतों को और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक तरह से स्ट्रैंगल कर दिया है या उसको चोक कर रहा है। ये जो पूरा मामला है, मुझे लगता है कि आने वाले 24 घंटे बहुत अहम हैं। ये धमकी जो है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये अहमियत का हामिल है। और लगता ही है जो ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है शादिया, कि ईरान चाहता है कि टेम्परेरी सीज़फायर ना हो। वो ये नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते कि मुस्तकिल जंग उनका बिट्रेल हो। उनका 2 दफा उनको वो कहते हैं कि हमें धोखा दिया गया जब हम नेगोशिएटिंग टेबल पे, तो हम पे हमला किया गया जून में भी और 28 फरवरी को भी। इस दफा वो चाहते हैं कि उनको कोई गारंटी मिले और कंप्लीट या परमानेंट जो है सोल्यूशन चाहिए इस वक्त के मसले का। और उसका उनका मानना यह है कि ये गारंटी हो कि दोबारा उन पे हमला नहीं होगा, उनको कंपनसेशन मिलेगा जो जंग के अंदर नुकसान हुआ है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है, अपनाए हॉर्मज, वहां पे उनकी जो वो उनका मानना है कि जो लीगल और नेचुरल राइट है वो उनका कायम हो, और ओमान के साथ उनका वर्किंग ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है। तो बहुत कुछ स्टेक पे है, लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों वारिंग कंट्रीज को मेज पे आना है। मसाहलत की कार्रवाइयां जारी हैं और पाकिस्तान ने जिस तरह बेहतरीन यूनिक पोजीशनिंग के साथ ये इस वक्त काम अंजाम दे रहा है सहूलतकारी का, वो काबिल तारीफ है। और सिख पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। ठीक, अहमद साहब, अब तो वाज़े नज़र आ रहा है कि ये जो क्लासिकल जंग से निकलकर अब ये एक हमें हाइब्रिड रीजनल वॉर की सूरत में नज़र आ रही है। इसमें अमेरिका या ट्रम्प साहब का जो फार्मूला है वो तो कैरेट एंड स्टिक वाला है, जो हम पहले से बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की भी बात करते हैं और धमकियां भी लगा रहे हैं और हमले भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये कि ईरान क्या सोच रहा है, उसकी जो आपको मिलिट्री रिटेलिएशन नज़र आ रही है, क्या इसका मकसद डिटरेंस है या लेवरेज हासिल करना है? क्योंकि मुस्तफा खामनेई का भी स्टेटमेंट अभी सामने आया है। जी बिल्कुल शाजिया साहबा, जो ईरान के अगर हम इस वक्त लेटेस्ट जो सिचुएशन है, जो डेवलपमेंट है, ईरान की तरफ से जो पॉइंट्स सामने आए हैं उन पे अगर बात करें तो वो ईरान की पोजीशन बहुत हद तक वाज़े करता है। ईरान इस वक्त किसी जल्दी में हमें नज़र नहीं आ रहा। जितना एक तरफ बहुत डेस्परेट है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प, और उनकी जो धमकियां भी बता रही हैं तो तबाही की ही धमकियां दे रहे हैं। तबाही तो वैसे भी ईरान में फैला रहे हैं, वो चाहे एक रात में हो चाहे एक हफ्ते में हो, लेकिन वो जंग जीतने की और मसले का हल और अपने जो मकासद हैं वो हासिल करने की उसमें कहीं बात नहीं है। ईरान इसको क्यों तूल देना चाहता है? क्योंकि उसको वो हासिल कर चुका है, वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जिसकी वजह से अमेरिका और जो इस वक्त पूरी जो अरब रियासतें हैं और बल्कि पूरी दुनिया है वो इस वक्त परेशानी का शिकार है। तो ईरान तबाही तो उसकी पहले दिन से शुरू थी, तो वो इंजॉय कर रहा है अगर देखा जाए इस सेंस में कि ये कितना और अपने आप को कंपोज करके हमारे साथ बैठ सकते हैं। अब क्या होगा इस मरहले में? देखें, जो इस वक्त बातचीत चल रही है, मुझे ये लगता है कि ये तूल पकड़ेगी, इसमें थोड़ी और देरी हो सकती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब एक पहले जो 15 जो पॉइंट सामने आए वो ईरान ने रिजेक्ट किए और अपने जो 10 पॉइंट्स हैं और उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कह रहे हैं कि ये ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है, और वो अपनी बात पे उस पर कायम भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो अमेरिकन और प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो पॉइंट्स हैं, नुकात हैं, वो और जो ईरान की तरफ से शराइत सामने आई हैं, वो उनको मिला के एक और एक एफर्ट है वो जरूर हो रही होगी। और जो चीजें ये सामने आ रही हैं, मेरा ख्याल ये है कि जो बातचीत का अमल है वो इससे कहीं आगे उसकी अगली स्टेज पे होगा। वो चीजें बाहर आते वक्त टाइम लगेगा, 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे बाद। तो हो सकता है कि जब हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं, ये जो बातचीत का अमल है इसमें और कोई बेहतरी हो। इसी वजह से जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको बड़ी अहमियत दी जा रही थी और बताया ये जा रहा था कि इसमें वो एक फाइनल सोल्यूशन होगा, वो बताएंगे या तो कोई सीज फायर के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त का एक्सपेक्टेड है, या फिर वो जो उन्होंने हमलों की बात है उसको ऐलान कर देंगे कि हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन दोनों चीजें नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये मामला अभी इस वक्त बिल्कुल ट्रांजिट एक फेज है उसमें है, और जो कोशिशें पाकिस्तान में चल रही हैं और इस वक्त इस पूरे रीजन में, और उसमें देख लें चाइना का और रशिया सब इंगेज्ड हैं। और ये मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी फौरी तौर पे 2-4 घंटे में कोई सोल्यूशन, किसी इसका कोई हल या कोई मंतकी अंजाम या कोई चीज़ निकलनी है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बहरहाल ये मैं समझता हूँ ज़रूर है कि ये मसला ईरान
اور امریکہ دونوں کی ون ون جو پوزیشن ہے یہ اس کی جانب جائے گا تو شاید یہ حل ہوگا، ورنہ دونوں فریق جیسے ڈٹے ہوئے ہیں اپنے اپنے موقف پہ تو یہ حالات کوئی آثار اچھے نہیں ہیں۔ اچھا، آپ کو بھی لگ رہا ہے بریگیڈیئر صاحب کے حالات اچھے نہیں کیونکہ اتنے انپریڈکٹیبل ہیں؟ ٹرمپ صاحب میں نے وہی بات کی کہ دھمکیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور پیش رفت کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایران کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایران کو ایک ہی رات میں ختم کرنے کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ رات منگل کی ہو۔ اب یہ جو کورس آف ڈپلومیسی ہے اس سے تو آپ سمجھیں نا کہ عالمی مارکیٹس اور جو اتحادی ہیں ان کو مزید بے یقینی کی اس میں کنویں میں دھکیل دیا گیا ہے، کیونکہ دنیا اور خطہ جو ہے مزید اب متحمل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آئل پرائزز بڑھ رہی ہیں، جس طرح حالات جس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں پھر پیوٹن کا جو انہوں نے ٹرمپ صاحب کو اور امریکہ کو جو جس انداز میں جواب دیا ہے، اور آپ اس کو کس طرح ڈسکرائب کرنا چاہیں گے؟ جی ہاں، دیکھیں میرے خیال میں ابھی جو انیشیل جو امریکہ کے آبجیکٹیوز تھے اس سے تو نکل چکے ہیں، پولیٹیکل ملٹری آبجیکٹیوز نکل گئے، اب سارا کنسنٹریشن ہے، فوکس ایک ڈیفیکٹو وار آبجیکٹیو نکلا ہے، دیٹ از اوپننگ آف اسٹریٹ آف ہارمز۔ عزت بےزتی والی بات ہے، اور سنس جغرافی جو ہے وہ ایران کو فیور کر رہی ہے، اور وہ جس طریقے سے 47 ایئر سے وہ تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو دیر فور وہ دیکھیں نا کہ ایک کنٹرولنگ اسٹریٹ آف ہارمز کا مطلب یہ ہے کہ دے آر کنٹرولنگ اے پورشن آف ورلڈ اکانومی۔ سو اتنا امپیکٹ اس کا پڑ چکا ہے، اسپیشلی جو فار ایسٹ ایشیا ہے، ایون یورپین کنٹریز کے لیے تو اس کو بڑا سیریس امپیکٹ ہے۔ پھر آپ ٹرمپ کے لیے دیکھیں آئسولیشن ہو گئی ہے، نیٹو تیار نہیں ہے، یورپین کنٹریز تیار نہیں، الائنس تیار نہیں، ایون دی گلف کنٹریز کو جن کو یہ ڈریگ کرنا چاہ رہے تھے وہ تیار نہیں ہے وہ سائڈ لینے کے لیے۔ تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹرمپ کے لیے بھی بہت امبیرسنگ سچویشن ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ کلین بریک حاصل کر کے یہاں سے نکلے، اور لیکن ایٹ دی سیم ٹائم دیکھیں کس کاسٹ پہ نکلے، کیا کریں، پبلک کا پریشر بھی اس کے ساتھ ہے، نیتن یاہو کا بھی پریشر الگ ہے، جیفری ایپسٹین والی بات بھی چل رہی ہے، تو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ اگر دیکھیں کہ جس طریقے سے بات چیت کے لیے پاکستان نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے، کوئی اور کنٹری یا کوئی پاور تیار نہیں تھا، تو میرا خیال میں کہ ایک اپرچونٹی پاکستان نے دی ہے کہ بیٹھ کے ایک میڈیٹو پیس کی طرف جائیں، اور جس کے لیے جو پوائنٹس تھے وہ ایکسچینج ہو چکے ہیں، اور اس میں بعد ہوپ فلی میرا خیال میں کوئی نہ کوئی اس میں ہیڈ وے نکلے گا، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں ایکسٹینشن ہو جائے بات چیت کے لیے، کیونکہ ایران کا ماننا یہی ہے کہ ایک پرماننٹ سولوشن ہونا چاہیے، ٹیمپریری سولوشن نہ ہو، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو سکتی ہے۔ اگر یہ خدا نخواستہ نہیں ہوتی ہے سو اس کے کانسیکوینسز ویری ڈیزاسٹرس ہوں گے فار دی ریجن، کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے ایران پہ سٹرائکس کرتے ہیں، جو گو فار دی انرجی پلانٹس کی طرف جاتے ہیں یا بریجز پہ آپ جاتے ہیں، تو ایران نے آلریڈی دیکھیں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور آپ کے ہمارے سامنے ایک مثال ہے، انیشلی انہوں نے آج سے 10 دن پہلے ہٹ کیا تھا قطر کا جو گیس کا جو سائٹ تھی پروڈکشن کی، راس فلان میرے خیال میں، وہ خالی کہتے ہیں ابھی اس کے ریپیئر مینٹیننس ول ٹیک 5 ایئرس کے بعد اس کی پروڈکشن سٹارٹ ہوگی۔ اگر امیجن کریں کہ یہیں پہ ڈسٹرائے کرتے ہیں یا کوئی اس کے بعد اور کچھ مسئلہ ہوتا ہے گلف کنٹریز میں تو کتنا سیویئر امپیکٹ ہوگا۔ آلریڈی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قطر ہے، کویت ہے، ان کی 14% جی ڈی پی گر چکی ہے، باقی کنٹریز میں 5% کا امپیکٹ آ رہا ہے۔ سو اس سے یہ ہوگا کہ اور دیکھیں گلف کنٹریز کے، اگر آپ ایران نے کہا ہم ڈی سیلینیشن پلانٹس کو ہٹ کریں گے، سو گلف کنٹریز جو ہے 80% دے آر ڈیپینڈنٹ آن ڈی سیلینیشن پلانٹ، کیونکہ ادھر تو دریا تو کوئی نہیں ہے، گراؤنڈ واٹر بھی نہیں ہے، تو ایک یہ سیریس وہاں پہ ان کے لیے سیٹ بیک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 18 کمپنیوں کے نام دیے ہیں جو امریکن کمپنیز ہیں جو گلف کے اندر آپریٹ کر رہی، چاہے گوگل ہے، امیزون ہے، ٹیسلا ہے، بہت سارے جو ہیں، وہ 3 کنٹریز میں زیادہ کنسنٹریٹڈ تھے، کویت میں ہے، قطر کویت میں ہے، بحرین میں ہے، اور یو اے میں ہے، وہ بھی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں۔ سو دیکھیں اس کے بڑے ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز ہوں گے۔ آلریڈی دیکھیں گلف کنٹریز کے جو ہے دے ہیو گان بیک، ریکوائل کر گئے ہیں، کوئی 20-25 سال پیچھے چلے گئے ہیں، مزید جنگ کی صورت میں مزید تباہی ہوگی، اور یہ پھر ہر چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ اور میرا خیال میں یہی اسرائیل کی خواہش ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں،
اور تاکہ ان کے لیے ایک اپرچونٹی کریٹ ہو تاکہ وہ اپنے جو عزائم ہیں اس کو وہ ایکسپینڈ کرے. آلریڈی آپ دیکھیں کہ لبنان کے اندر وہ ایڈوانس کر رہے ہیں. کسی زمانے میں کنسپٹ تھا لٹانی ریور تک جا کے وہاں پہ کسی زمانے میں لٹانی ریور پہ یونائٹڈ نیشن کی فورس بیٹھتی تھی. آج انہوں نے انیشلی ٹارگٹ سیٹ کیا ہم لٹانی ریور تک جائیں گے. اب وہ ایک بات کریں زہرانی ریور تک جائیں گے, دیٹ از 40 کلومیٹر انسائڈ لیبنان. اور وہ کہتے ہیں ہم نے ایک بفر کریٹ کرنا, سو دیٹ مینس 40% لیبنان یہاں سے نکل جائے گا. سملرلی سیریا کے اندر گولان ہائٹس سے جب سے یہ گورنمنٹ احمد الشرع کی آئی ہے تو اس اپرچونٹی کو بھی انہوں نے سیز کیا اور دے ہیو آلسو ایکسپینڈیڈ گولان ہائٹس کے ایریاز میں, وہاں سے بھی آگے نکلے ہیں. سو آلریڈی انہوں نے سائزیبل ایریا تو لے لیا ہے. فردر مسلمانوں میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو اس سے مزید نقصان ہوگا اور اسرائیل کی ہیجمنی پھر اس علاقے میں آئے گی. اس کو توڑ کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں سیٹلمنٹ ہو. ٹھیک ہے, بڑا ریلیونٹ پوائنٹ بتایا ہے بریگیڈیئر صاحب نے, اویس توحید صاحب. اب اگر اس کو لے کے میں یہ آپ سے سوال کروں کہ اس وقت پاکستان جو کہ کی رول ادا کر رہا ہے میڈیٹر کا, ساتھ میں دیگر ممالک بھی شامل ہیں, لیکن اب یہ جو خطے کی جو بدلتی ہوئی طاقت ہے یا جو پاور ڈائنمکس ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ جو مطلب جو معاہدے کرنے کی بات کی جا رہی ہے یا پیس لانے کے لیے جو ایک قابل عمل فریم ورک دیا جا رہا ہے جس میں میرا خیال ہے کنڈیشنز اتنی بری نہیں ہے. بات وہی ہے جیسے کہ ایران کہہ چکا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے کہ 2 بار جو مذاکرات کے دوران امریکہ نے اٹیک کیے, تو اس کی گارنٹی کون لے گا؟ کیا یہ تمام جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں یہ تمام ممالک لیں گے؟ پاکستان کی جو ہے پوزیشن کیا ہے اس وقت, کیونکہ اس پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر یہ امن قائم ہو جاتا ہے اس صورت میں بھی اور امن قائم نہیں ہوتا اس صورت میں, کیا کہیں گے سر آپ؟ سر دیکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس وقت جس وقت پوری دنیا کو تیسری جنگ عظیم کا یا ایک بڑی جنگ کا خطرہ لاحق تھا, اس وقت پاکستان نے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر کیسے اٹھائی اور پاکستان کی یونیک پوزیشننگ کیسے ہو گئی. گلف کنٹریز میں جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں عرب ورلڈ کے اندر, وہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ ثالثی یا سہولت کاری کا کام جو ہے وہ فعال طریقے سے نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ وہ خود پارٹی تھے اور ایران سمجھتا تھا کہ گلف کنٹریز میں یا عرب ورلڈ کے اندر جو فوجی اڈے ہیں امریکی فوجی اڈے وہ ان کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دوسری بات کہ یورپ کے اندر بھی کوئی ملک جو ہے وہ ثالثی کا کردار یا ان کا کوئی انیشیٹو آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا. خود نیٹو کے اس پر اور دفاعی بجٹ کے اس پر یورپ اور امریکہ کا ایک کافی آپ کو ان کی پارٹنرشپ کے اندر یا ان کے الائنسز میں کافی کریکس نظر آ رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ رشیا جو ہے ظاہری بات ہے کہ وہ یوکرین کے اندر پری آکوپائیڈ ہے, تو پاکستان نے یہ ذمہ داری اٹھائی اور پاکستان کی پوزیشننگ کیسے ہو گئی. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری ڈپلومیسی کا اور سویلین ڈپلومیسی کا دونوں سائیڈ بائی سائیڈ انہوں نے اپنا فعال کردار ادا کیا ہے. ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کا ایک ذاتی تعلق بھی ہے اور ان کی میں سمجھ رہا ہوں ایک ویژن بھی تھا جو انہوں نے پہلے سے دیکھا کہ کس طریقے سے اس ریجن کے اندر اپنے الائنمنٹس ہونے چاہیے اور کس طرح ریکلیبریشن ہونی چاہیے. اور وہ موقع پاکستان اور بھارت کے جو تنازع ہے اس کے بعد 4-5 روز کا جو تنازع تھا اور جو جنگ تھی اس کے اندر پاکستان کی جو کامیابی تھی, اس کے بعد کہیں نہ کہیں جو میری امریکہ میں جو کچھ لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو انکنونشنل اور نان ٹریڈیشنل پریزیڈنٹ ہیں, ان کو یہ بات بھائی کہ کس طرح کے جو فیلڈ مارشل جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں اسٹرانگ نروس کے یہ انسان ہیں, لیڈر ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی ایک ویژن کی کہیں نہ کہیں ملاپ ہوا, انڈرسٹینڈنگ بنی. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد اگر آپ جب یہ بہت ہی مشہور لنچ جب تھا ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا وائٹ ہاؤس کے اندر, اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کی کافی دفعہ تعریف کر چکے, لیکن انہوں نے یہ بات کہا تھا کہ ہی نوز ایران بیٹر دین مینی. اس وقت یہ میرا ماننا ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک نان امریکن اور ایک نان اسرائیلی ایک پرسپشن دیا اس ریجن کا اور ایران کا, جس سے ڈونلڈ ٹرمپ بہت امپریس ہوئے. اسی طریقے سے پیرلل جو ہے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یا ہمارے فارن آفس
یا اسحاق ڈار صاحب، ان کی کاوشیں الگ ہیں. تو سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا یہ کوئی قرضہ نہیں تھا. پاکستان نے ذمہ داری اپنی کندھوں پہ کیسے اٹھائی، اور وہ پاکستان جو آج سے 20 سال پہلے کسی کی جنگیں لڑ رہا تھا اور پھر بھی اس کو یہ الزامات کا سامنا تھا کہ وہ ٹیررزم اسپانسر کرتا ہے، اسی اسلام آباد کی آج بابا ہو رہی ہے اور اسی پاکستان کا امیج کی جو ہے اپ لفٹنگ ہوئی ہے. تو یہاں تک بات. اب یہ کہ یہ مذاکرات ثالثی نہیں پاکستان کر رہا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک سہولت کار، ایک کی سہولت کار کا ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے، ایک ایسی فریم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ ایک پرووائڈ کر رہا ہے، جس کے اندر دو فریقین یا دو وارنگ کنٹریز جو ہیں امریکہ اور ایران، جو 47 سال سے ایک مسٹرسٹ اور ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ کے اندر، جہاں پہ نہ ان کے ڈپلومیٹک ٹائز ہیں، جہاں پہ ایران پہ اقتصادی پابندیاں ہیں، اس کے اندر ان دونوں کو قریب لانے کے لیے اور ایک مذاکراتی جو میز پہ ہے اس پہ بٹھانے کی کوشش میں کوشاں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ چائنا کے ساتھ مل کے اور ترکی کے ساتھ اور ایجپٹ کے ساتھ مل کے پاکستانی کردار کافی احسن طریقے سے ادا کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ چاہے وہ ایران ہو، جہاں پہ بہت سارے لوگ جو اسلام کے جذبے کے سرشار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران بس لڑتا ہی رہے، ایسا نہیں پاسبل ہے. اصل میں اویس صاحب مسئلہ یہاں پر یہ آ گیا ہے کہ ایک طرف سے ہمیں ایک سٹبرن نظر آ رہی ہے، ضد نظر آ رہی ہے، ایران اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور جتنے بھی عالمی ماہرین ہیں وہ واضح طور میں اسٹریٹجک برتری ایران کی بتا رہے ہیں. دوسری طرف ٹرمپ ہے جو کہ شاید یہ جنگ ایک فیس سیونگ کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں. اب شکست ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے. دوسری عالمی جنگ میں تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ پہلے جرمنی نے 1945 مئی میں شکست مان لی تھی، اس کے بعد جاپان نے 1945 اگست میں شکست مان لی تھی، مگر یہاں ہمیں اس طرح کا ماحول بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. فیض رحمان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. فیض صاحب بہت شکریہ. سر یقیناً آپ نے ٹرمپ صاحب کی واشنگٹن میں جو فوجی اور قومی سلامتی کے لوگ تھے، نمائندے تھے، ان کے ساتھ آپ نے پریس بریفنگ سنی ہوگی. سر سب سے اہم بات اس وقت یہ ہے کہ اب جبکہ ڈیڈ لائن میں آبنائے ہرمز کو کھولنے کے کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اس وقت اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا، پھر مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ طاقتور بھی اور متحد بھی ہے ایران اور ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ فل اسکیل ریجنل کنفرنٹریشن کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے یہ خطہ؟ دیکھیے اس وقت جو یہ بہت بہت شکریہ شازیہ، اگین اٹس آلویز گڈ ٹو بی آن یور شو. دیکھیے اصل جو اس وقت بات ہے وہ جو ان کی پوری پریس کانفرنس تھی، غالباً ابھی بھی جاری ہے، وہ پوری طرح سے جو ڈومیسٹک آڈینس ہے ان کا اس وقت جو ہے، یہاں کی عوام، امریکن عوام جو ہیں وہ بہت اس خلاف ہیں اس جنگ کے. جو متواتر، جو مختلف کوارٹر سے، مختلف میڈیا آؤٹلیٹ سے، مختلف ایجنسی سے جو سروے آ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ آلموسٹ 2/3 آف دی امریکن پبلک از اگینسٹ دس وار، اور اس کو وہ ایک غیر ضروری اور وار آف چوائس کہتے ہیں، بالکل کھلم کھلا. اور ظاہر ہے کہ اب جو اس وقت جو سیاسی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ صاحب بہت زیادہ مشکل میں نظر آتے ہیں. اور ان کی نہ صرف یہ کہ ان کی اپنی، کیونکہ اب تو وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، لیکن ان کی جو بقیہ مدت ہے وہ بھی انتہائی خطرے میں پڑ چکی ہے. ان کی لیگیسی بالکل ختم ہو چکی ہے. یہ دیکھیے وہ پریزیڈنٹ جو اب سے کچھ دنوں پہلے نوبیل پیس پرائز کے لیے لابی کر رہے تھے، بلکہ دوسرے لوگوں کے انہوں نے پیس پرائز لے کے رکھ لیے وائٹ ہاؤس میں اپنے پاس، آج وہ یعنی گالیوں کی زبان استعمال کرتے ہوئے پورے سویلائزیشنز کو اوبلیٹریٹ، تباہ و برباد کرنے کی بات کر رہے ہیں، وار کرائمز کی بات کر رہے ہیں. یعنی وہ انہوں نے رائٹنگ میں لکھ کے دے دیا اپنا انٹینٹ، کہ جس کو باقاعدہ اگر ان کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے تو آج یہی لینگویج ان کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں استعمال ہوگی. اور وہاں ان کو باقاعدہ جس طرح کہ نیتن یاہو کو ایک اس وقت ملزم ٹھہرا کے اس کے وارنٹس نکلے ہوئے ہیں، یہی کام امریکہ کا بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی ملک کھڑا ہو کے جو کہ ICC کا ممبر ہے وہ کام یہ کر سکتا ہے. تو یہ بہت ہی زبردست آپ کو ایک ایک افسوسناک ایک جرنی نظر آ رہا ہے ان کا، ڈاؤن ورڈ جرنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا.
اور یہی آج ان کی پوری کوشش تھی کہ کم از کم ایک جو ان کو اس میں اب تک ایک کچھ نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک سپاہی کو، اپنے سولجر کو، اپنے پائلٹ کو وہاں سے نکال لیا ہے. تو اس پر ڈرم بیسیکلی پیٹے جا رہے تھے. اور پیٹ ہیگسیٹ صاحب جو کہ عموماً اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے اگین اس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی، جو کہ خود امریکہ کے اپنے آئین کے خلاف ایک بات ہے. تو اب کہنا جو یہ پڑتا ہے کہ اس وقت ٹرمپ صاحب کے پاس آپشنز نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ جس زبان کا انتخاب انہوں نے کیا ہے، جس طرح سے دھمکیاں دے رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ڈرا دھمکا کر ایران کے ساتھ کوئی معاملہ طے ہو جائے اور آپ نکلیں. اور اس میں دیکھیے جو ایک ایز اے پاکستانی امریکن، ایز اے پاکستانی لیونگ ان واشنگٹن، مجھے بہت زیادہ فخر ہے کہ پاکستان، بلکہ اسلام آباد کا نام، جہاں آپ غالباً آپ وہیں سے پروگرام کر رہی ہیں، تو وہ پوری دنیا کے ہر میڈیا آؤٹ لیٹ پہ، ہر ایک کانفرنس روم میں، ہر جگہ پر وہ اسلام آباد ایکارڈ کے نام ہو رہا ہے. اور اسلام آباد کی جو اس میں جو سیریس ایک پوزیشن ہے اس کو نمایاں کر رہا ہے. اور آج کی خبر غالباً آپ نے بھی اس کو شاید کور کر لیا ہو میرے جوائن کرنے سے پہلے. یہ خبر یہ ہے کہ باقاعدہ فیلڈ مارشل صاحب نے پوری رات وہ جے ڈی وینس، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اور ان کی جو دیگر ان کی ٹیم کے ممبر سے رات بھر وہ بیک اینڈ فورتھ بات ہوتی رہی. تو بڑی سیریس ایفرٹس ہیں. آپ نے جو بہت اچھی بات کی تھی ابھی فیس سیونگ والی، دیکھیے باٹم لائن یہ ہے، اب ہم اس کو مانیں نہ مانیں، یہ جنگ ختم ہوگی ٹیبل پر، یہ جنگ ختم ہوگی بات چیت کے ذریعے. ظاہر ہے کوئی بھی فریق اس میں ایسا نہیں ہے جو ہار مانے. ایران نے جو ورسٹ کیس سینیریو ہے اس کو دیکھ کر اس جنگ میں وہ باقاعدہ ریٹیلیشن کر رہے ہیں اور اس جنگ کو برداشت کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں. اور وہ ان کے نزدیک معلوم ہے ان کو کہ ہمیں اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. امریکہ ظاہر ہے کہ چونکہ ان کے پاس جو سپلائز ہیں، ان کی جو ریسورسز ہیں، ان کی جو کیپیسٹیز ہیں، ان کا جو ایک ٹیکنالوجی ہے، وہ یہ سمجھنا کہ وہ بھی ہار مان کے نکل جائیں گے وہ بھی ناممکن نظر آتا ہے. تو اب دونوں فریقین کو کوئی ہیومیلیشن سے بچنے کے لیے کوئی ایسی، جیسے کہ خود آپ نے فرمایا، کوئی فیس سیونگ، اور غالباً پاکستان کا جو اس وقت پورا رول ہے جس میں ترکیے اور مصر بھی شامل ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان دونوں لیکن سوال تو یہاں یہ ہے نا فیض صاحب کہ کیا نیتن یاہو ٹرمپ کو مذاکرات کی ٹیبل تک آنے دے گا یا نہیں، کیونکہ اس کی ڈکٹیشن تو جاری ہے. اور جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت کنفیوز بھی ہیں، لیکن اینڈ میں آ کے وہ وہی بات کرتے ہیں جو نیتن یاہو چاہتا ہے. میں آپ سے ابھی خبر یہی شیئر کرنے والا تھا کہ کل نیتن یاہو نے کال کی دوبارہ ٹرمپ کو، بہت لمبی گفتگو بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم سیز فائر ہرگز نہیں چاہتے، اگر آپ سیز فائر کریں گے تو ہم یہ سوال میں نے بھی تھوڑے دن پہلے کیا ہے. جی آپ بھی. تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ واضح ہے کہ اگر فرض کیجیے ٹرمپ آج مان بھی جاتے ہیں کہ ہم 45 ڈیز کے لیے سیز فائر کر لیتے ہیں، ایران مان جاتا، حالانکہ ایران نے اس کو اب ریجیکٹ کر دیا اس ڈیمانڈ کو، تو وہ اگر وہ مان بھی جاتے ہیں تو اگین کیا گارنٹی ہے کہ ان کا جو بغل بچہ ہے وہ اس بات کو ماننے پہ تیار، بلکہ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم نہیں چاہتے. وہ صرف کہتا ہے کہ ایک ڈیمانڈ ہے کہ وہ اپنا پورا جو انریچڈ یورینیم ہے وہ پورے کا پورا ویریفائبل انداز سے، جس کی تصدیق کی جا سکے، اس کو باہر نکالیں وہاں سے ایران سے، تو پھر ہم کچھ غور کریں گے اس پر سیز فائر پر یا اینڈ آف وار پہ. اچھا اب دیکھیے یہ ایک ایسے شخص کی طرف سے یہ بیان آ رہا ہے جس کے اپنے ملک کے حالات بہت خراب ہیں. یہ مت سمجھیے کہ اسرائیل تمام تر بمباری اور تمام تر اس کے باوجود اب اچھے شیپ میں، آج انہوں نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے. ایرانی میزائلوں نے بڑے ٹارگٹس وہاں ہٹ کیے ہیں. پھر ان کو لبنان میں بہت زیادہ سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کے وہاں فوجی ہلاک ہو رہے ہیں، ان کا ایکوپمنٹ، ان کا سب کچھ وہاں داؤ پر لگا ہے. تو ایک چھوٹا سا ملک جس کی آبادی، کل آبادی 9 ملین ہو، جس میں سے 2 ملین عرب مسلمز ہوں یا کرسچنز ہوں، وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنے عرصے تک سسٹین کر سکتا ہے؟ وہاں لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا ہے. وہاں کی ایک عظیم اکثریت ایسی بھی ہے، اگر اکثریت نہیں تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کے پاس دوہری نیشنلٹیز ہیں، شہریت رکھی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہ تو تمام وہاں سے پر تولنے کو تیار ہیں. تو اگر یہ ہوا تو یہاں کے جو مبصرین کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ اسرائیل خود ایک ایسے
پیتھ پہ چل رہا ہے کہ وہاں اس کا اپنا قائم رہنا ناممکن ہو جائے گا کچھ عرصے بعد یا کچھ دنوں بعد. تو یقیناً ایسے میں جو کول مائنڈز ہیں وہ اگر آگے نہیں آ کر اس کو، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ انہی کول مائنڈز کا کردار ادا کر رہا ہے اس وقت، کہ ہم کس طرح سے نہ صرف یہ کہ اپنی اس دنیا میں یہ اس بڑی تباہی سے بچنے کی کوشش کریں، بلکہ اپنے ریجن کو، اور اس ریجن میں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ تمام وہ ممالک بھی شامل ہیں. ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کی ملاقات میں چیئرمین یوتھ پروگرام نے وزیر اعظم کو یوتھ پروگرام کے تحت مختلف منصوبوں کی پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا. وزیر اعظم کی یوتھ پروگرام کے تحت جاری منصوبوں کی رفتار تیز کرنے اور نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے کوششوں میں مزید اضافہ کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان ہماری قوم کا مستقبل ہیں. نوجوانوں کے لیے ملازمت، تعلیم، تکنیکی تربیت اور دیگر مواقع فراہم کرنا حکومت پاکستان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. ہم ملکی نوجوانوں کو عالمی مارکیٹ میں بہترین افرادی قوت کے طور پر متعارف کرانے کے لیے کوشاں ہیں. اہم خبر، وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے ملاقات کی ہے، اور ملاقات میں چیئرمین یوتھ پروگرام نے وزیر اعظم کو یوتھ پروگرام کے تحت مختلف منصوبوں کی پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا. وزیر اعظم کی یوتھ پروگرام کے تحت جاری منصوبوں کی رفتار کو تیز کرنے اور نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے کوششوں میں مزید اضافہ کرنے کی ہدایات. وزیر اعظم نے اس ملاقات میں کہا کہ نوجوان ہماری قوم کا مستقبل ہیں. نوجوانوں کے لیے ملازمت، تعلیم، تکنیکی تربیت اور دیگر مواقع فراہم کرنا حکومت پاکستان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. عظیم وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے ملاقات کی ہے، اور ملاقات میں چیئرمین یوتھ پروگرام نے وزیر اعظم کو یوتھ پروگرام کے تحت مختلف منصوبوں کی پیش رفت سے حوالے سے آگاہ کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان ہماری قوم کا مستقبل ہیں. نوجوانوں کے لیے ملازمت، تعلیم، تکنیکی تربیت اور دیگر مواقع فراہم کرنا حکومت پاکستان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. ہم ملکی نوجوانوں کو عالمی مارکیٹ میں بہترین افرادی قوت کے طور پر متعارف کرانے کے لیے کوشاں ہیں. وزیر اعظم کی یوتھ پروگرام کے تحت جاری منصوبوں کی رفتار تیز کرنے اور نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے کوششوں میں مزید اضافہ کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم نے ہدایات جاری کی ہیں کہ یوتھ پروگرام کے تحت جو جاری منصوبے ہیں ان کی رفتار کو تیز کیا جائے اور نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے کوششوں میں مزید اضافہ کیا جائے. وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ملکی نوجوانوں کو عالمی مارکیٹ میں بہترین افرادی قوت کے طور پر متعارف کرانے کے لیے کوشاں ہیں. نوجوان ہماری قوم کا مستقبل ہیں. نوجوانوں کے لیے ملازمت، تعلیم، تکنیکی تربیت اور دیگر مواقع فراہم کرنا حکومت پاکستان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. ناظرین، یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. درست ہر وقت بر وقت. تو شاید باقی جو پوری دنیا ہے اس کے لیے بھی ریڈ لائن ہی ہے. اس میں رشیا اور صدر پیوٹن اور جو چائنا ہے اس کا جو رول ہے اور جو ورلڈ پاورز ہیں وہ میٹر کرے گا. صرف ایران میٹر نہیں کرے گا. اس نہج پہ اگر بات جاتی ہے تو یہ تو لگتا نہیں ہے کہ اتنی زیادہ، ویسے تو خیر کچھ بعید نہیں ہے. پاگل پن کی انتہا تو ہر جگہ ہو سکتی ہے، مٹانے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں جب آپ ایک رات میں پورے ایران کو ختم کرنے کی دھمکی دیں تو ایک رات میں آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ہر کوئی سوال اٹھائے گا. اتنا یہ آسان نہیں ہے. لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جیسے یہ ورلڈ وار تو نہیں بنی اور ایک علاقائی جنگ میں ابھی تک اس طرح نہیں گئی، لیکن یہ ایک جو عالمی معاشی جو اس کا امپیکٹ ہے، جنگ ہے، وہ تو یہ ہو چکا ہے. اس میں کون سا ملک ہے جو متاثر نہیں ہے؟ کون پریشان نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں امریکہ اور اسرائیل سے کہیں زیادہ پورا یورپ، پورا جو فار ایسٹ ہے، جو دنیا ہے. ہم خود پاکستان کو آپ دیکھ لیں، اس وقت آپ لاک ڈاؤن پہ جا چکے ہیں، تو یہ سب، اور میڈل ایسٹ آپ دیکھ لیں، 20 سال بات ہو رہی ہے کہ وہ اس وقت دوبارہ
लगेंगे दोबारा अपनी बिल्कुल सही बहाली बात को, है। वहाँ अपना इत्मीनान बहाल करने को, जो एक उन्होंने सेफ जो एक इन्वेस्टर्स के लिए पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था, वो सब चैलेंज हो चुका है। तो ये कुछ इतना आसान नहीं है, इसलिए इस जंग का जो खत्म होना है वो सबके मफाद में है। और जिस तरह पाकिस्तान है, उसने अपने तमाम जो दोस्त हैं, इसमें मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा वो दोस्त का इसलिए करूंगा कि जो पूरा मिडल ईस्ट है, जो ईरान है, इवन अमेरिका पाकिस्तान का शराकतदार है, पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उन सब के अमन के लिए अपनी जो नींदें हैं वो कुर्बान की हुई हैं हमारी लीडरशिप ने। तो इसलिए ये सारा जो मामला है, जैसे अभी एक सवाल इस प्रेस ब्रीफिंग में जिसमें धमकियां भी दे रहे हैं और आइंदा का रोड मैप भी बता रहे हैं, उसमें भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा और उसको डिनाई नहीं किया कि जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं और बराह रास्त जो मुलाकात के लिए ईरानी जो इनवाइट के साथ। तो ये जो ब्रीफिंग भी हुई है, इसका बुनियादी मकसद क्या है? जो अमेरिकन ऑडियंस हैं, ये उनको मुतमिन करना है कि जो ईरान के अंदर कार्रवाई है वो एक फेल्ड, आप बिल्कुल कह दें कि आपने एक अपने जो पायलट है उसको रेस्क्यू करने के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई की है और इतना बड़ा नुकसान उठाया है। ठीक है, जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो मिलिट्री एसेट्स अमेरिका ने इस कार्रवाई में लूज किए हैं, और अब जो ईरान ने इस पे नैरेटिव बनाया है, और खुद जो मगरबी मीडिया है, अमेरिकन मीडिया है, फॉक्स न्यूज की हम रिपोर्ट्स देख रहे थे, और भी सारे इस पे अब सवाल उठा रहे हैं कि ये हो सकता है हदफ कुछ और हो। जैसे बात पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप कर चुके थे कि जो ईरान की पूरी जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो वहां से उठाएगा। ये बिल्कुल जैसे वेनेजुएला में एक कार्रवाई तो उसी से मिलती जुलती, लेकिन ये इसका हदफ अब, लेकिन वो मानेंगे तो नहीं, तो जारी बात है ये तो दोनों साइड से जो जंग के में आपके दावे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन, इस पे यकीनी तौर पे सवाल मौजूद हैं कि क्या ये वाकई सिर्फ एक पायलट के रेस्क्यू का था। तो इसलिए जो ये इतनी बड़ी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी इस स्टेज पे हुई है, ये बुनियादी तौर पे इसका जो तासुर अमेरिकी ऑडियंस को मुतमिन करना है, क्योंकि वहां से एक सवालात उठ रहे हैं पूरी वॉर स्ट्रेटजी के जिस पर ऊपर। ट्रंप ने कहा है कि जो मुखालफत करें अमेरिकन वो बेवकूफ हैं। बिल्कुल। अच्छा फैज साहब, लास्ट सवाल से आपसे ले लेती हूँ, इस वक्त तमाम मामलात को देखते हुए, सूरत हाल को देखते हुए, आपको क्या लग रहा है कि क्या कोई नया उभरता हुआ ब्लॉक बनने जा रहा है? क्योंकि जिस तरह हमने देखा मगरबी ममालिक ने जो जिस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते रहे, अभी ट्रंप साहब फ्रांस के सदर के हवाले से या दीगर जो मगरबी ममालिक के सरबराह उनके हवाले से, और ट्रंप के इस एटीट्यूड, इस बिहेवियर पर रूस का भी बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था, और पुतिन साहब ने तो साफ कहा है कि आप दुनिया को क्यों धमकियां लगाते फिर रहे हैं। तो क्या आपको नजर आ रहा है चीन का, रूस का, ईरान का या दीगर ममालिक का कोई नया ब्लॉक बनते हुए? देखिए शाजिया, अब से कुछ दिनों पहले मुझसे जो लोग सवालात करते थे टीवी प्रोग्राम्स पे कि भाई अब तो चाइना एक सुपर पावर बन रहा है और अमेरिका बहुत पीछे चला जाएगा और बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, तो मैं मुख्तलिफ नंबर्स दिया करता था, बताता कि देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी काफ़ी अर्सा है, बहुत इसमें वक्त लगेगा, ठीक है उस ट्रेजेक्टरी पे तो है, लेकिन मुझे डिडंट सीम सो प्रोबेबल, सो लाइकली एट दैट टाइम। लेकिन अब ये हो रहा है कि देखिए यही होता है कि जब ऐसे वाक़यात हो पड़ते हैं और इंसान कुछ ऐसी गलतियां अपने साथ कर बैठता है, ममालिक और अक़वाम, कि फिर वो जो इनकी तबाही का जो अमल है वो तेज़तर हो जाता है। और आज अमेरिका ने, खुसूसन ट्रंप साहब ने, जो एक गैर ज़रूरी तौर पर ये क़ज़िया खड़ा कर दिया, उसका ना सिर्फ नुकसान उनकी अपनी शख्सियत को हो रहा है, उनकी अपनी पार्टी को हो रहा है, बल्कि अमेरिका की जो एक स्टैंडिंग थी, जो उसका भरम था और जो सुपर पावर स्टेटस था कि हमारी ये रीच है, क्या देखिए आज एक वो 21 मील की एक छोटी सी स्ट्रेट को खोल नहीं पा रहे हैं और पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं खुल के, शर्म भी नहीं आती भाई, जिनसे आपने कभी बात भी नहीं करना गवारा की, आज आप उनसे कह रहे हैं कि आप आएँ हमारी मदद करें। लेकिन मुझे बताइए कि अगर वो तमाम ममालिक वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो ईरान सिर्फ अगर 1 या 2 ड्रोन्स मारकर भी वो जो है वहाँ पर वो इस अमल को कंटिन्यू कर सकता है कि स्ट्रेट को बंद रख सकता है। तो आपको लामहला वहाँ डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। लेकिन आपने जो नई ब्लॉक की बात की, वही सवाल है, तो मैं समझता हूँ
کہ وہ عمل تیز تر ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ دیکھیے رشیا بہرحال اپنی ایک اس نے بھی ایک مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے اپنے ساتھ یوکرین کا، آلموسٹ 4 سال ہو رہے ہیں، اب 4 سال میں وہ ابھی تک وہ کچھ اس جنگ کو ریپ اپ نہیں کر پائے ہیں۔ ادھر چائنا کے ظاہر اپنے مسائل ہیں، چائنا کی اپنی اکانومی اس وقت تھوڑی سی ڈاؤن ہے، ان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ کم ہوا ہے، پھر جو ان کے ساتھ جو آپ کا تائیوان کا سلسلہ لگا ہوا ہے، تو وہ چائنا نہیں چاہے گا کہ اس وقت جو ہے بہت آگے بڑھ کر کوئی ایسا رول ادا کرے جس سے کہ وہ فوری طور پر وہ اسٹیٹس کلیم کرے کہ ناؤ وی آر دی سپر پاور۔ وہ ابھی میرا خیال ہے ہنوز دلی دورست والی بات ہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ بیک ڈور چائنا اور رشیا اور دیگر جو یورپین ایون UK وہ تمام لوگ پاکستان، ترکی اور ایجپٹ کے ساتھ مل کر بیک ڈور ان کے بھی رابطے ہیں، اور وہ بھی مختلف انداز سے اس پورے پروسیس پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یقیناً اس جنگ کے پوسٹ دس جنگ آپ یہ دیکھیں گے کہ نئی جو ہے ریالٹیز سامنے آئیں گی۔ میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دنیا کا کچھ تھوڑا بہت نقشہ بھی بدلتا ہوا نظر آئے جب یہ جنگ، یہ تمام ڈسٹ جب سیٹل ہو تو ایک آپ بڑے بڑے واقعات دیکھیں۔ کیسے نقشہ بدلتا ہوا نظر آئے گا سر؟ شارٹلی بتا دیجیے گا۔ دیکھیے اس وقت جو GCC کا معاملہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہماری دوست ریاستیں ہیں، ہماری مدد کی انہوں نے سب کچھ، لیکن دیکھیے اس کے باوجود حقیقت تو یہی ہے نا کہ یہ ایک برٹش امپائر جب ریٹریٹ کر رہی تھی، نکل رہی تھی وہاں سے، تو انہوں نے یہ ایک مصنوعی طور پر کئی، یعنی خود پاکستان اور آپ دیکھیں ہمارے خطے میں کیسے مسائل پیدا کر کے گئے ہیں وہ، تو وہاں پر بھی انہوں نے مڈل ایسٹ میں بھی یہ کچھ مصنوعی ریاستیں کھڑی کی تھیں۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ جارڈن جو شریف مکہ ہوا کرتے تھے، وہاں سے ان کو بلا کے جارڈن کا پورا علاقہ دے دیا کہ آپ یہاں کے بادشاہ بن جائیے، اور انہوں نے وہاں اپنا ہاشمائٹ یعنی ہاشمی ایک ریاست جو ہے وہ قائم کر دی، کنگڈم قائم کر دی۔ اس کے علاوہ آپ خود دیکھیں ان کا جو دبئی ہے یا دوسری جو چھوٹی موٹی جو شہری ریاستیں ہیں، ان کا جو بزنس ماڈل تھا وہ 100% ان کی گارنٹیز پر ہوا کرتا تھا، یعنی ویسٹ کی گارنٹیز پر، کہ آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں، ہم آپ کو تمام عیش و عیاشی، اور اس کے علاوہ ہم آپ کی سیف ہیونز، آپ کا جائز و ناجائز پیسہ جو ہے وہ آپ کو ہم اس کا سیف ہیون پرووائڈ کریں گے۔ وہ ماڈل اسرائیل اور امریکہ نے کل کر دیا ہے، فار بیٹر اور ورس۔ خود انہوں نے اپنے الائز کا وہ جو بزنس ماڈل تھا، دیٹس گون، دیٹس ڈیڈ۔ تو آپ اس کے نتائج بہت جلد دیکھیں گے، آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کو کچھ نہ کچھ ان ریاستوں کو یا تو آپس میں کچھ میجر کنسولیڈیشن کرنا پڑے گا، یا ہو سکتا ہے بہت سی جو ہیں وہ کوئی نئی ریالٹیز آپ کو، گراؤنڈ ریالٹیز آپ کو سامنے آ جائے۔ میں بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ گراؤنڈ ریالٹیز آپ کو تبدیل ہوتی نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اور یقیناً یہ محاذ جو ہے بظاہر تو وسیع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کچھ گھنٹے ایسے جو جس طرح سے صورتحال بن رہی ہے اس میں نہایت اہم ہے، کچھ ہو بھی سکتا ہے اور کچھ نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز ہو چکی ہے کہ بہت چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں اور طاقت کا توازن بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اجازت، اللہ نگہبان۔